بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین، ویلکم ٹو اسلامک وظیفہ دعائیں۔ امید ہے آپ نے اب تک چینل کو سبسکرائب کر لیا ہوگا اور ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا۔ پسند آئی تو ضرور لائک کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کیجیے گا تاکہ اور بھی اچھی ویڈیوز سے آپ مستفید ہو سکیں۔ ہر پرابلم کے حل کے لیے وظیفہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کیے جاتے ہیں، تو اس کے لیے چینل ضرور وزٹ کیجیے گا۔ آج سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا قصہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے چلیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب مشہور انصاری صحابی سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوئی تو ہم لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہی ان کے جنازے پر گئے۔ پھر جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی اور مشہور صحابی سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبر میں اتارا تو اتار کر قبر برابر کر دی گئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سبحان اللہ کہا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سبحان اللہ کہتے دیکھ کر ہم بھی دیر تک سبحان اللہ کہتے رہے۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ اکبر کہنا شروع کر دیا تو ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں اللہ اکبر کہنے لگے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس وقت آپ کی اس تسبیح اور تکبیر کی کیا خاص سبب تھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے اس بندے پر اس کی قبر تنگ ہو گئی تھی جس سے اسے تکلیف تھی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے تنگی کی اس کیفیت کو دور فرما کر کشادگی پیدا فرما دی اور اس کی تکلیف دور کر دی۔ یہ مسند احمد سے لیا گیا ہے۔ اور اب آپ کو وضاحت کرتے چلیں کہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کون تھے۔ سعد بن معاذ انصاری رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشہور و ممتاز صحابہ میں سے تھے۔ غزوہ بدر میں شرکت کی فضیلت و سعادت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل تھی۔ 70,000 فرشتوں نے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کے جنازے میں شرکت فرمائی۔ آسمان کے دروازے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے کھولے گئے۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات پر رحمان کا عرش حرکت میں آ گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے پر یا پھر ران پر سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے قبر کھودی۔ ہر پھاوڑے کی چوٹ پر ان کی قبر سے مشک کی خوشبو نکلتی تھی۔ بنو قریظہ کے بارے میں سعد بن معاذ نے جو فیصلہ کیا، اس فیصلے پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے سعد، تو نے جو بھی فیصلہ کیا ہے یہی فیصلہ اللہ نے آسمانوں کے اوپر کیا ہے۔ قبر سے مشک کی خوشبو جب نکلتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے، واہ واہ کتنی اچھی ہے مرد مومن کی قبر کی خوشبو۔ جس کمرے میں سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کی نعش رکھی ہوئی تھی وہ کمرہ فرشتوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ ایک فرشتے نے پر ہٹایا تب جا کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیٹھنے کی جگہ ملی۔ جب جنازہ اٹھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فرشتے اس کے جنازے کو اٹھائے ہوئے ہیں، باوجود اس کے قبر کی تنگی کی تکلیف سے ان کو بھی واسطہ پڑا، اگرچہ فوراً ہی وہ اٹھا لی گئی۔ اس میں ہم جیسوں کے لیے بڑا سبق ہے۔ اللہم ارحمنا، اللہم احفظنا، اے اللہ ہم پر رحم فرما، اے اللہ ہمیں عذاب قبر سے محفوظ رکھ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں دومت الجندل کے امیر نے ایک ریشمی جبہ بھیجا تھا۔ صحابہ کرام نے ایسا قیمتی اور شاندار جبہ کبھی نہیں دیکھا تھا۔ صحابہ اس کو بار بار چھوتے اور اس کی نرمی و نزاکت پر تعجب کا اظہار کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کے اس عمل کو دیکھ کر فرمایا، کیا تم کو یہ بہت اچھا معلوم ہو رہا ہے؟ جنت میں سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رومال اس سے بھی بہت زیادہ بہتر اور نرم و نازک ہیں۔
یہ صحیح مسلم سے لیا گیا ہے۔ حیات الصحابہ میں بھی یہ کمپلیٹ واقعہ بیان کیا گیا ہے جو آج آپ کے ساتھ شیئر کیا گیا ہے۔ آپ وہاں سے پڑھنا چاہیں تو وہاں سے دوبارہ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو میری یہ چھوٹی سی کاوش پسند آئی ہو کہ چھوٹی چھوٹی اسلامی ویڈیوز، اسلامی واقعات آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں، تو میری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا تاکہ مجھے اس سے اندازہ ہو سکے کہ مجھے اس طرح اسلامی واقعات کی ویڈیوز اور بنانی چاہیے یا صرف آپ کے ساتھ وظائف ہی شیئر کرنے چاہیے۔